السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شیخ ہندی اور چیتے کی کہانی کے 3 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ حکم الجمل، اونٹ کا فیصلہ۔ وبعد ان سارا قلیلا قابل جملا، تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک اونٹ سے ملے۔ سارا یسیرو سیرن کا معنی چلنا، ضرب یضربو سے اجوف یائی ہے، اور قابل یقابل مقابلتاً باب مفاعلہ سے قابلہ ماضی کا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فقال الشیخ الہندی، ہندی شیخ نے کہا، یا ابا ایوب انصت الی ما اقول واحکم فی قضیتنا بما تشاء۔ اے ابو ایوب، یہ اونٹ کی کنیت ہیں، جو بات میں کہوں اس کو غور سے سن۔ انصت ینصت انصاتاً باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، اور ما اقول میں ما موصولہ ہے۔ جو بات میں کہوں اس کو غور سے سن، اور ہمارے مسئلے میں جو تو چاہے وہ فیصلہ کر۔ فقال الجمل فی ای قضیۃ احکم، اونٹ نے کہا کہ کون سے مسئلے میں یا کون سے کیس میں فیصلہ کروں۔ فقص علیہ الشیخ الہندی کل ما حدث، شیخ ہندی نے جو کچھ اس کو پیش آیا اس کو اس اونٹ کے سامنے بیان کر دیا۔ حدث یحدث حدوثاً کا معنی پیش آنا، واقع ہونا، وقع یقع کا معنی بھی وہی ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی جگہ پر کوئی گھٹنا بنی اور پوچھنا ہو کہ یہاں کیا ہوا، تو آپ پوچھ سکتے ہیں ماذا حدث ہونا یا ماذا وقع ہونا، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ فقص علیہ الشیخ الہندی کل ما حدث، شیخ ہندی نے جو کچھ اس کو پیش آیا اس کو اس اونٹ کے سامنے بیان کیا۔ ثم قال له، پھر اس کو کہا، فَهَلْ يَصِحُّ لَهُ أَن يَقْتُلَنِي بَعْدَ ذَلِكَ يَا سَيِّدِ الْجَمَلِ، پھر اس کو کہا کہ اس کے بعد بھی اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ مجھے مار ڈالے، اے اونٹ۔ فَأَجَابَهُ الْجَمَلُ، اونٹ نے اس کو جواب دیا، حِينَ كُنْتُ فِي شَبَابِي وَاكْتِمَالِ قُوَّتِي وَكُنْتُ أَسْتَطِيعُ حَمْلَ الْأَثْقَالِ كَانَ صَاحِبِي يُحِبُّنِي وَيُكْرِمُنِي وَلَا يَبْخَلُ عَلَيَّ بِأَحْسَنِ مَا لَدَيْهِ مِنَ الْغِذَاءِ، جس وقت میں میری جوانی میں اور بھرپور طاقت میں تھا اور بوجھ کو اٹھا سکتا تھا، تو میرا مالک مجھ سے محبت کرتا تھا، وَيُكْرِمُنِي، اور میرا اعزاز و اکرام کرتا تھا، وَلَا يَبْخَلُ عَلَيَّ بِأَحْسَنِ مَا لَدَيْهِ مِنَ الْغِذَاءِ، اور جو کچھ اچھا کھانا اس کے پاس ہوتا تھا وہ مجھ پر پیش کرنے میں بخل و کنجوسی سے کام نہیں لیتا تھا، یعنی مجھے اچھا کھانا کھلاتا تھا۔ اما الآن وقد اصبحت فی شیخوختی وضعفی فإنه یضربنی بلا رحمہ ویحملنی ما لا اطیق ولا یذکر ما اسلفت ای ما قدمت الیہ من جمیل۔ بہرحال ابھی میں برا اور کمزور ہو گیا ہوں تو وہ مجھے بے رحمی سے مارتا ہے اور ناقابل برداشت بوجھ میرے اوپر لادتا ہے، اور جو احسان میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کو یاد نہیں کرتا۔ والرأی عندی ان اترک النمر یأکلک ایھا الرجل، میرا خیال یہ ہے کہ میں چیتے کو چھوڑ دوں کہ وہ تجھے کھا جائے، اے آدمی۔ حکم الثور، بیل کا فیصلہ۔ وسار الشیخ والنمر فی طریقہما، شیخ اور چیتا اپنے راستے میں چلے۔ وما زال سائرین
حتی قابلا ثورا راقدا فی الطریق، اور برابر چلتے رہے یہاں تک کہ راستے میں سوئے ہوئے ایک بیل سے ملے۔ وکان ذالک الثور یدعی ابا زرعۃ، اور اس بیل کو ابو زرع کہا جاتا تھا۔ فسألہ سعدودانہ ان یحکم فی قضیتہ، سعدودانہ نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کے مقدمے کا فیصلہ کرے۔ فلما سمع الثور قصتہ قال حین کنت فی صبایا کان صاحبی یخلص لی ویعنی ان یہتم براحۃ العنایۃ کلہا۔ جب بیل نے اس کا قصہ سنا تو کہا جس وقت میں میرے بچپنے میں تھا تو میرا مالک مجھ سے خالص محبت رکھتا تھا، ویعنی براحۃ العنایۃ کلہا، اور میری راحت کا پورا خیال کرتا تھا۔ اما الآن وقد بلغت سن الشیخوخۃ واصبحت عاجزا عن الحرکۃ فقد نسی کل ما قدمته له من خیر وکافأنی علی ذلک بأن اہملنی وترکنی اقضی بقیت ایامی فی هذا المکان المقفر ای الخالی حیث اموت ساخطا علیہ وعلی جنسہ الآدمی کلہ۔ اور ابھی جب کہ میں برا ہو چکا ہوں اور چلت پھرت سے عاجز ہو چکا ہوں، تو اس نے تمام وہ احسانات جو میں نے اس کے ساتھ کیے وہ بھول گیا ہے، اور اس پر مجھے بدلہ یہ دیا ہے کہ اس نے مجھ سے لاپرواہی برتی اور چھوڑ دیا، اور میں میرے بقیہ دن اس خالی یا غیر آباد جگہ میں گزارتا ہوں جہاں میں اس پر اور اس کی جنس کے سب آدمیوں پر ناراض و غصہ ہو کر جان دے دوں گا۔ احمل یحمل احمالن کا معنی لاپرواہی برتنا، بیکار چھوڑ دینا، اور مکفر یعنی ایسی جگہ جو بالکل سنسان ہو، جہاں کوئی خالی جگہ ہو، چٹیل میدان جس کو کہہ لیجئے کہ جہاں پر کوئی چیز اگی ہوئی بھی نہ ہو۔ اور ماتا یموت موتن اس کا معنی ہو جاتا ہے مر جانا۔ کافا یکافئ مکافاتن کا معنی بدلہ دینا۔ والرأی عندی ان یاکلک النمر لأنکم معشر الناس قساۃ ای غلاظ القلوب متجبرون لا ترحمون۔ میری رائے یہ ہے کہ چیتا تجھے کھا جائے، اس لیے کہ تم انسانوں کی جماعت سنگ دل اور سخت دل والے ہو، گھمنڈی اور مغرور ہو، جو کسی پر ترس نہیں کھاتے۔ قساتن یہ قاسین کی جمع ہے۔ قسا یقسو کا معنی ہوتا ہے سنگ دل ہونا اور سختی کرنا، تو قاسین اس کی جمع قساتن سخت، قسات القلوب سخت دل والے، اور یہ غلاظ القلوب غلیظ کی جمع غلاظ، غلیظ کا معنی بھی ہوتا ہے گہرا یا سخت، تو غلاظ القلوب اور قسات القلوب دونوں کا مطلب ہوتا ہے سنگ دل اور سخت دل والے۔ بین الشیخ والنمر، شیخ اور چیتے کے درمیان۔ وحینئذ وقف النمر، اس وقت چیتا کھڑا ہو گیا یا رک گیا۔ وقد تحلب لعابہ ای جرى ریقہ، اور اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ تحلب لعابہ قوسین میں لکھ دیا جرى ریقہ، ریقن کا معنی لعاب تھوک، یعنی اس کا تھوک بہا، یعنی
جب کسی چیز کی کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کوئی چیز کھانے کے لیے اچھی لگتی ہے تو آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو اس موقع کے اوپر یہ بولا جاتا ہے تحلب لعابہ، اور اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ فادرک الشیخ ما یدور بخاطر النمر، شیخ نے محسوس کر لیا اس ارادہ و نیت کو جو چیتے کے دل میں گردش کر رہا ہے۔ حین رآہ ینظر الیہ ویتلمذ ای یخرج لسانہ ویمسح بہ شفتیہ، جس وقت کہ اس نے اس چیتے کو دیکھا کہ وہ اپنے زبان باہر نکالے اس کے ہونٹوں پر پھرا رہا تھا۔ تلمذ یتلمذ، تلمذن کا معنی زبان باہر نکال کر اپنے ہونٹوں پر زبان کو پھیرنا۔ وایقن الشیخ بالہلاک حین قال لہ النمر، اور شیخ کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا جس وقت چیتے نے اس کو کہا لقد سمعت یا صاحبی کل ما قالہ المستشارون فی امرک، کہ اے میرے ساتھی تو نے سنا وہ سب کچھ جو مشورہ دینے والوں نے تیرے معاملے میں دیا۔ وَرَأَيْتَ كَيْفَ اجْمَعُوا أَيْ اتَّفَقُوا عَلَى ذَمِّكَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ كَلِمَةً يَمْتَدِحُكَ بِهَا، اور دیکھا تو نے کیسے وہ سب تیری برائی کرنے پر متفق ہیں، ان میں سے کسی نے بھی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں کہا کہ جس کے ذریعے وہ تیری تعریف کریں۔ وَمَا أَظُنُّ أَحَدًا يَشْفَعُ لَكَ أَيُّهَا الْأَنِيسُ أَوْ يَرْضَىٰ عَنْ جِنسِكَ الْآدَمِيِّ الْغَادِرِ، اور میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی تیری سفارش کرے یا تم جیسے دھوکہ باز اور دغا باز آدمیوں سے خوش ہوں۔ فقال سعدودانہ لقد اتفقنا یا سیدی ابا رقاش على ان نستشیر ستة ممن نلقاهم ولم نسأل غیر ثلاثة منهم۔ سعدودانہ نے کہا کہ ابو رقاش، ہم نے راستے میں ملنے والے 6 جانوروں سے مشورہ لینے پر اتفاق کیا تھا، اور ابھی تو ہم نے 3 سے ہی مشورہ لیا ہے۔ فقال النمر لک ما ترید یا صاحبی، چیتے نے کہا کہ میرے ساتھی تجھے اپنے ارادے کا اختیار ہے، یعنی ٹھیک ہے ابھی بھی جس سے پوچھنا ہے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ تھا اس کہانی کا پارٹ نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پارٹ نمبر 5 پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔